بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مروی ہے کہ ایک رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے تو آپ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ آپ نیند کی حالت میں ہی اتنا روئے کہ گھر کے باہر آواز آنے لگی۔ اتفاق سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ رونے کی آواز سن کر ٹھٹک گئے۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت ابو بکر بیدار ہو گئے اور دوڑ کے دروازہ کھول دیا۔ حال یہ تھا کہ اس وقت بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حضرت عمر نے یہ حال دیکھ کر دریافت کیا، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمام صحابہ کو جمع کرو، سب کے سامنے بتاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا۔ تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، میں نے دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے۔ کچھ لوگ نور کے منبروں پر جلوہ گر ہیں، جن کے چہرے روشن ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں۔ ایک فرشتے سے میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، انبیاء کرام ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ شفاعت کی باغ ڈور انہی کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کہا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ مجھے ان کے پاس لے چلو، میں ان کا خادم اور دوست ابو بکر ہوں۔ وہ مجھے آپ کے پاس لے گیا۔ آپ ساق عرش کے نیچے تشریف فرما تھے۔ آپ کا عمامہ آپ کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ آپ نے اپنا داہنا ہاتھ ساق عرش کی طرف بڑھایا اور بایاں ہاتھ جہنم کی طرف بڑھا کر اس کا دروازہ بند کر دیا اور عرض کیا، الہی میری امت، ان میں علماء ہیں، صالحین ہیں، حجاج ہیں، عمرہ کرنے والے ہیں، غازی ہیں، مجاہدین ہیں۔ آواز آئی، محمد تم فرما برداروں کا تو ذکر کر رہے ہو، دوسرے لوگوں کا ذکر نہیں کر رہے ہو۔ ذرا ظالموں، شرابیوں، زناکاروں اور سودخوروں کا بھی تو ذکر کرو۔ عرض کیا، اے میرے رب، وہ یقیناً ایسے ہی ہیں جیسا کہ تو نے فرمایا، لیکن ان میں کوئی مشرک، بت پرست، تیرے لیے اولاد ٹھہرانے والا اور تیری توحید سے انحراف کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے معبود، میں تیری بارگاہ میں ان کی بخشش کا طالب ہوں۔ میری شفاعت قبول فرما اور ان کی خاطر جو میرے آنسو بہے ہیں، ان آنسوؤں پر رحم فرما۔ ان کی خاطر جو مجھے رنج و غم لاحق ہے، اس پر نظر فرما۔ آپ کے ساتھ مجھے جو کمال محبت و شفقت ہے، اس کی وجہ سے میں نے عرض کیا، سرکار اپنے اوپر رحم فرمائیے۔ میں اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑایا تو اس نے میری امت کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما لیا۔ میں نے پوچھا، سرکار سب کے حق میں یا بعض کے حق میں؟ مگر اے ابن خطاب، اس سے پہلے کہ سرکار جواب ارشاد فرماتے، تم نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اچانک گھر کے اندر سے 3 بار آواز آئی، اے ابو بکر، سب کے حق میں۔ یہ سنتے ہی دونوں نے کہا، الحمدللہ، الحمدللہ۔